بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے ایک اہم سوال جو ذہنوں میں گردش کرتا ہے اور وہ حضرت ابراہیم کے ایک خاص فعل سے متعلق ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے کیونکہ وہ بہت ساری غلط فہمیوں کا باعث بنا رہا ہے اور آج کل بھی بنتا ہے، اور وہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ایک خاص موقع پہ اپنے بتوں کو، یعنی ان کی جو قوم جن بتوں کو پوجتی تھی ان کو انہوں نے کلہاڑی سے توڑ دیا۔ یہ وہ فعل ہے جس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ بت شکنی جو ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں جو بدھا کے اسٹیچو سے بامیان کی جگہ پہ وہ باقاعدہ گرائے گئے وہاں پہ، اور دلیل کے طور پہ بہت سارے دلائل اور بھی پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی پیش کیا گیا کہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے بھی اپنے دور میں کلہاڑی سے اس بت کو توڑا تھا۔ دیکھیے اس میں جو بنیادی غلط فہمی پائی جاتی ہے اور جس وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ یہ نہ جاننا ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ کام کرنے میں اصل محرک کیا تھا۔ اگر تو ان کا اصل محرک یہ ہے کہ وہ زبردستی اپنی قوم کو روکنا چاہتے تھے بت پرستی سے، تو پھر ظاہر ہے یہ قابل اعتراض بات ٹھہرتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ وہ دور تھا کہ ابھی ان کی قوم پہ حجت تمام نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی قوم کو پریچ کر رہے تھے، اپنی قوم کو ابھی وہ تبلیغ کر رہے تھے، تو اس دور میں پیغمبر کبھی بھی زبردستی اس طرح سے بت شکنی نہیں کرتے، اس طرح سے بتوں کو نہیں توڑتے۔ تو پھر جو سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب خود قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ہمیں مل جاتا ہے جہاں پہ واقعہ بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ واقعہ سرے سے اپنی قوم کو زبردستی بت شکنی کے لیے نہیں کیا تھا۔ بت توڑنے کا جو معاملہ ہے یہ زبردستی ان کو بتوں کی ورشپ کرنے یا بتوں کو پوجنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو کریکٹ کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے کیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا جیسے سورہ انبیاء میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کو پوج رہے ہیں، ان پتھروں کو پوج رہے ہیں جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں خود سورہ انبیاء کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کچھ لمحے کے ٹھٹکے بھی، جب حضرت ابراہیم نے یہ معاملہ کیا، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا، اور پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بل فعل کبیرہم، یعنی یہ تو ان کے بڑے جو بت ہے اس نے یہ کیا ہے۔ تو جب معلوم ہوا، ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم ہی نہیں واقعہ انہی سے سرزد ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی اس واقعے کے ذریعے سے کہ وہ لوگ کہ جو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، ان کو مجھ جیسا شخص جو ہے وہ کلہاڑی سے ان کو ختم کر سکتا ہے، تو پھر ایسے شخصوں کو ہم خدا کیسے بنائے بیٹھے ہیں، کیسے ان کو ہم پوج رہے ہیں۔ تو یہ وہ لیسن تھا، یہ وہ میسج تھا جو حضرت ابراہیم اپنی قوم کو دینا چاہ رہے تھے، اور یہ آپ کہہ لیجیے کہ ان کی کریکشن کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ان کی جو نیت تھی وہ اصلاح تھی۔ ان کی نیت یہ تھی کہ ان کی قوم یہ سمجھ جائے کہ وہ کتنا غلط ایک اس نے روش اختیار کی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کو کسی طور سے بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم دوسری غیر قوموں کے جو بت وغیرہ ہیں ان کو ہم توڑیں اور ان کے بارے میں یہ رویہ اختیار کریں کہ ہم ان کو ٹالریٹ نہ کریں۔ یہ بات جو حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس کا خاص موقع اور محل ہے۔ اگر ہم اس خاص موقع اور محل کو نہیں جانیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں اس میں وجود میں آ جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔